اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج 11واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 16 رکوع ہیں اور 5 آیات ہیں۔ ابتدائی 5 رکوع سورہ توبہ کے، اور پھر 11 رکوع سورہ یونس کے، اور آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات موجود ہیں اس پارے میں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے جھوٹے عذر کو بیان کیا ہے۔ اس بارے کی ابتدا میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے نفاق کی وجہ سے تبوک کے سفر جہاد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عذر بیان کریں گے اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا اعتبار نہ کریں۔ یہ لوگ چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظر کر کے ان سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتیوں میں بھی دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کفر و نفاق میں پختہ کار اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے اور مسلمانوں پر تکلیف و مشکلات کا انتظار کرنے والے، اور دوسرے توحید و قیامت پر ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پر پیسہ لگا کر خوش ہونے والے۔ یہ اللہ کے قرب اور رحمت کے مستحق ہیں۔ آگے رکوع نمبر 2 میں مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے، وہیں پہ مسجد زرار جو کہ عیسائیوں کا ایک نیا حربہ تھا اس بارے میں ذکر آیا ہے۔ دین میں پہل کرنے والے، نیکی میں سبقت لے جانے والے انصار و مہاجرین اور ان کے متبعین کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری اور عظیم کامیابی کی نوید ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا تذکرہ آیا کہ قباء کے مخلص مسلمانوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی طرح ڈالی، تو کافروں نے ان کے مقابلے میں فتنہ و فساد کے لیے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دیا۔ انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فتح کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں مسجد مقدس بن جائے، اور وہ در پردہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر اس مسجد کے افتتاح کی حامی بھری، جس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے اس مسجد زرار یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دے کر بعض صحابہ کو بھیجا اور اسے آگ لگا کر جلانے اور پیبند زمین کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسلامی معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد بھی تعمیر کی جائے تو اس کا تقدس تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی رنگ میں پوشا رہتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبے کو سراہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 میں 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے مومنوں سے ان کا جان اور مال و جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایسا سودا کرنے والوں کو مبارک ہو، کہ یہ عظیم کامیابی ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو بشارت ہو۔ آگے فرمایا کہ نبی اور اہل ایمان کی شایع نشان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد کے لیے دعا صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی وقف کر دی اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان مہاجرین اور انصار کے لیے جنہوں نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ نے ان 3 اشخاص جس میں 3 صحابہ کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ استغفار بھی قبول کر لی، جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں دین علم سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے پرواہ ہو کر
اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں، اور کافروں کو جو راہ ناگوار ہے وہ اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے اسلام دشمنی کا بدلہ لیں اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں نیک اعمال نہ لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ان کے تھوڑے سے تھوڑے خرچ پر، اپنی راہ میں کوئی بھی وادی پار کرنے پر ضرور اجر فرماتا ہے۔ اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ سب کے سب نکل آئیں، یہ کیوں نہ کیا کہ ہر جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں، جو کہ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے، اس رکوع میں عام حالت میں جہاد کے فرض کفایہ ہونے کا بیان ہے، اور ساتھ ہی کافروں کے ساتھ مقابلے میں کسی قسم کی سستی اور نرمی اختیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تائید کا بیان ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی کا سبب ہے، جبکہ منافقین کے نفاق اور بغض میں اضافہ کرتا ہے۔ سورت کے آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے کہ وہ عظیم الشان رسول مسلمانوں کی تکلیف سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کے خواہاں ہی رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ہی عرش عظیم کے رب پر توکل کی تعلیم پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے ہمارا سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے سورہ یونس کے تعارف کی، تو اس صورت میں دعوت الی القرآن ہے، جو مختلف شواہد، مثالوں اور دلیلوں کے ساتھ اقوام عالم کو اس کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا قصہ اس کے اندر مذکور ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں، جبکہ اس پارے کے چھٹے رکوع میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہے، فرمایا کہ اس حکمت سے بھرپور کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری، یہ منکرین کو ان کے برے انجام سے آگاہ کرنے والی اور ایمان والوں کو اللہ کے ہاں بلند مرتبہ خوشخبری دینے والی ہے۔ کافروں کو یہ بات ناگوار ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی بشیر اور نذیر بنا کر آیا، وہ اس کو جادوگر نعوذ باللہ کہنے لگے۔ آگے فرمایا کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین بنائے، وہی ان کا انتظام فرما رہا ہے، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی نے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینے کے لیے اور کافروں کو جہنم کی سزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرنا ہے۔ اسی نے سورج کو پر نور بنایا اور چاند کو چمک دی، رات دن بنائے اور زمین اور آسمان کا سارا نظام اسی نے بنایا، مگر جو لوگ دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے اور وہاں اپنی کامیابیوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور رب کا شکر ادا کریں گے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمت نازل فرمانے میں جلدی کرتے ہیں مگر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اگر وہ رحمت کی طرح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی طرح قہر کرنے میں بھی جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح سے بھٹک لیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہماری گرفت سخت ہو جائے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہمارا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ڈھیل مل جائے تو ایسے بھولتا ہے گویا ہمیں کسی مصیبت میں پکارا ہی نہ تھا۔ تم سے پہلی قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجے، وہ نہ مانے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ان کا جانشین بنایا جن کو ہمارے حضور پیش ہونے کی توقع نہیں، وہ قرآن سن کر کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں سے کچھ ترمیم کر دو۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو وحی کا پیروکار ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ کہ کبھی جھوٹ بولا؟ سن لو کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس سے بڑھ کر اور کوئی شریک نہیں، اور جو سچے کا انکار کرے وہ بھی سب سے بڑا ظالم انسان ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اور اگر تم سچائی کے منکر ہو تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، جو سچائی کے منکر تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جو سچا تھا اس کے
اس کی سچائی آج تک قائم رہی اور قائم رہے گی۔ یہ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کی سفارش ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شرکت سے پاک ہے۔ اگر اللہ نے اپنے فیصلے کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو آج یہ جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا۔ آگے رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مختلف مثالیں دے کر بیان کیا ہے کہ جب ہم تکلیف کے بعد انہیں راحت دیتے ہیں تو یہ اپنے فطری کجروی کے سبب شرارتوں پر اتر آتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیجیے کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور اللہ بہت جلدی تمہاری بدعملی پر سزا دے گا۔ بحر و بر میں اللہ کے حکم پر تمام نقل و حرکت ہوتی ہے۔ بات بانی کشتیاں ہوا کے زور پر تمہیں منزل مقصود تک لے جائیں تو تم خوش ہوتے ہو اور شرک میں مبتلا رہتے ہو، اور طغیانی میں پھنس کر باد مخالف کی زد میں آ جاؤ تو مایوس ہو کر اللہ کی مدد طلب کرنے لگتے ہو۔ جیسے ہی اللہ نجات دیتا ہے تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ دنیا کی فانی اور عارضی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسے اور کھیتیاں لہلہانے لگے اور کسان خوش ہونے لگے۔ اسی عالم میں کوئی آفت آ کر اسے اس طرح تباہ کر کے رکھ دے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ایسی ہی آیت کو واضح کرتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی کدوت نہیں چھائے گی۔ آخر میں فرمایا، یاد رکھو گناہ گاروں کو ان کے گناہ کا بدلہ ملے گا، ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ ہم قیامت میں ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ اپنے معبود ان باطل کا انکار کریں گے اور ان کے معبود ان کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھیے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، کان اور آنکھیں کس نے بخشی ہیں، بے جان میں جاندار اور جاندار میں بے جان کس نے نکالے ہیں، کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو کہ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے سوا کوئی ہے جس نے مخلوق بنائی ہو اور پھر مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہو؟ اس کے سوا کوئی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ ان میں سے تو اکثر محض قیاس کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو تم سب مل کر اس جیسی ایک آیت یا ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ اس ظلم و شرک کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ آگے رکوع نمبر 10 میں منکروں پر عذاب الہی کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کہہ دیجئے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ تعصب میں مبتلا یہ لوگ آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان بہروں کو آپ کیسے سنائیں گے؟ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو آپ کی طرف دیکھنے سے کیا فائدہ؟ خدا ظلم نہیں کرتا، یہ خود ظالم ہے۔ کل جب خدا کے حضور پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ گھاٹے میں رہے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کی موجودگی میں انہیں دکھا دیں یا آپ کے بعد، بہرحال ان کو آنا ہمارے ہی پاس ہے۔ آگے فرمایا کہ جب کسی قوم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اس کے منکروں کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا۔ آج کے منکر بھی کہتے ہیں کہ عذاب کی وعید کب پوری ہوگی؟ آپ کہہ دیں کہ عذاب کی گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگر یہ جلدی مچا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔ اس وقت تم ساری دنیا کو بدلے میں دے کر بھی نہ بچ سکو گے۔ یہ منکر سوال کرتے ہیں کہ یہ عذاب کی باتیں سچی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ تمام باتیں سچی اور برحق ہیں۔ آگے فرمایا کہ تم اس عذاب یعنی رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ تم اس عذاب کی ہولناکی سے بچنے کے لیے تمام دنیا کے خزانے فدیے میں دینے کی تمنا کرو گے۔ عذاب دیکھ کر تم پر ندامت چھا جائے گی مگر اس وقت انصاف کیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے واضح و نصیحت کا پیغام
قرآن آ گیا ہے، اس میں شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ اپنی طرف سے اللہ کے رزق کو حلال اور حرام ٹھہرانے والے ڈریں کہ کل تو خدا کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے رکو نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی ہے کہ اللہ کریم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ یاد رکھو شب و روز سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ خدا پر بہتان لگانے والوں، تمہارے پاس خدا کی اولاد ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس آؤ گے تو اس شرک کی سزا پاؤ گے۔ آگے رکو نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تمہیں میری باتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جاؤ میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی، ہم نے نوح کے دشمنوں کو غرق کیا اور نوح کو ساتھیوں سمیت ان کو بچا لیا۔ آگے فرمایا کہ نوح کے بعد کئی پیغمبر آئے، مگر جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگاتی تھی انہوں نے پیغمبروں کی کوئی بات نہیں مانی۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، وہ جھٹ سے بولا تم تو جادوگر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حق ہے، جادوگری نہیں، جادوگر حق کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعونیوں نے کہا تو ہمیں باپ دادا کے راستے سے تم ہٹا کر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہو، ہم تیرے مقابلے میں جادوگروں کو لائیں گے۔ جادوگر آئے مگر اللہ کے حکم سے ان کا سارا جادو باطل ہو گیا، اللہ نے حق کو سچ ثابت کر دکھایا۔ آگے رکو نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور ساتھ ہی فرعون کے انجام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ بدبخت فرعون کا ملک پر تسلط تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میں ایمان صادق ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارا بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا۔ ہم نے موسیٰ کے ساتھیوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ فرعون اور اس کی قوم اور مال و دولت پر نازا ہیں، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو فرعونیوں کو ملیامید کر دے۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ فرعون نے سمندر میں اسرائیلیوں کا پیچھا کیا، جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظالم اب ایمان لاتا ہے، ساری زندگی تو نافرمانی کی اور فساد مچاتا رہا، اب ماننے سے کیا حاصل؟ ہم تجھے اور تیری لاش کو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ آگے رکو نمبر 15 میں قرآن کتاب کے حق ہونے اور ساتھ ہی قوم یونس کی خوش بختی کا ذکر آیا ہے۔ ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا، انہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن انہوں نے پھر ہدایت آ جانے کے بعد پھر اختلاف پیدا کر کے حقیقت گم کر دی۔ اب ان کی دھاندلیوں کے فیصلے قیامت کے دن ہی ہوں گے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ مخالفین کا شور اور ان کے مخالفت تم کو اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے، یہ بالکل حق ہے۔ انصاف پسند اہل کتاب بھی اس کے حق ہونے کی گواہ ہیں۔ جن کے بارے میں حکم الہی ہو چکا وہ جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ کوئی قوم قانون الہی کی زد میں آ جائے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا۔ صرف قوم یونس ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی، ان پر عذاب آنے کو تھا اور وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ از خود ایمان لائیں،
اگر اللہ تعالیٰ زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تو سب کو ایک طریقے پر چلا دیتا۔ جو لوگ اپنے دلوں میں پربتکاریوں کی نجاست کے انبار جمع کر لیتے ہیں، ان کے لیے کبھی بھی ایمان کی راہ نہیں کھلتی۔ یہ لوگ تو بس فیصلہ کن دن کے انتظار میں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے اس گھڑی کا انتظار کرو اور میں بھی اب تمہارے لیے اسی کے انتظار میں ہوں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں، جو کہ ہمارا اس صورت کا آخری رکوع بھی ہے، یہ صورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مخالفین کے سامنے یہ فیصلہ کل اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو وہ سن لے کہ جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا، نفع و ضرر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، خوب کان کھول کر سن لو، تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو راہ ہدایت اختیار کرے گا اسی کا نفع اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا اس کا انجام خود اسے بھگتنا پڑے گا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ آخرت میں وحی کی اتباع اور ثابت قدمی کی تلقین پر سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ بات کی جائے اس کے تعارف کی تو اس صورت میں رسالت کا موضوع مرکزی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں دوسرے انبیاء کے علاوہ قوم عاد اور ان میں مبعوث کیے گئے نبی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اس صورت کے، جو کہ آج کے ہمارے پارے کا آخری رکوع ہے، یعنی رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں، یعنی سورہ ہود کی ابتدا میں، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ یہ مفصل اور پر حکمت کتاب ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کا بیان اور توبہ استغفار کی تلقین کے ساتھ آخرت کے یوم احتساب کا تذکرہ ہے اور محاسبے کے عمل کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، وہ خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے اور سینوں کے تمام بید اس کے علم میں ہے۔ اور اسی پر آج کے خلاصہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس کتاب کے وسیلے سے اللہ کریم ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہماری قبروں کو اللہ کریم روشن فرمائے اور ہمارے لیے یہ کتاب بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔